السلام علیکم دوستو، آج میں پیش کر رہا ہوں علم الجفر کے متعلق مکمل تفصیل۔ آپ نے علم الجفر کا نام سنا ہوگا، علم الاعداد کا نام سنا ہوگا، تو آج جو ہے وہ میں آپ کو علم الجفر کے بارے میں مکمل تفصیل بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہوتی ہے، ایک مکمل تعارف آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس سے متعلق عملیات اور اس سے موکل کو تخصیص، مقصدی کے موکل کے نام نکالنا، موکل کی عزیمتیں بنانا، اور اس طریقے کے بہت سارے طریقہ کار جو ہے اس علم میں موجود ہیں، اور یہ لامحدود علم ہے اور بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی دو شاخیں ہوتی ہیں، ایک علم الاخبار کہلاتا ہے اور ایک علم الاثار کہلاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ان دونوں ہی علم کے بارے میں آپ کو مختصر سا بتاتا ہوں تعارف، اور اس کے بعد پھر میں اس کے بارے میں تفصیل سے عملیات بھی اپلوڈ کروں گا۔ علم الاخبار کہا جاتا ہے، جس کا دوسرا نام ہے مستثلا تسلا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ 28 اباجد ہوتی ہیں، یعنی کہ ابجد ہوتی ہیں۔ اس میں دو سر فہرست ہیں، ایک ابجد قمری اور ایک ابجد شمسی۔ زیادہ تر عملیات میں جو ہے وہ ابجد قمری استعمال کی جاتی ہے، اور ابجد شمسی کیونکہ بہت نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سورج سے متعلق ہے، تو یہ تھوڑی گرم ہوتی ہے تاثیر میں، اور اس میں رجت کا خوف ہوتا ہے، لیکن دونوں کے رزلٹ ایسے آتے ہیں جس سے تیر کی طرح جو ہے وہ اثر کرتے ہیں یہ عمل۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو علم مستثلا کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کو علم جامع بھی کہتے ہیں، جفر الجامع۔ یہ تقریباً ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے۔ ہندو مذہب میں بھی ہے، یہودیوں کے مذہب میں بھی ہے، اور اس طرح کے آپ نے بہت سارے ہندو مذہب میں اس طرح کی کوئی کتابیں ہوتی ہیں جو پوشیدہ رکھی جاتی ہیں، جس سے کسی بھی تفصیل جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اور علم الجفر میں جو ہے وہ اسی طرح یہودیوں کے مذہب میں بھی اس طرح کی جو ہے ان کے ربی ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس بھی اسی قسم کا علم ہوتا ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کے پاس بھی یہ علم ہے، اور اس کو جفر جامع کہا جاتا ہے۔ اس سے سوالوں کے جواب حاصل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ابجد شمسی ہے، ابجد قمری ہے، اس طرح ملا کے یہ تقریباً 28 ابجدیں ہوتی ہیں، جن سے علم الاخبار میں یا مستثلا نکالنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو جفر جامع کہلاتا ہے وہ 28 ابجد کو ضرب کرتے ہیں 28 سے، تو وہ ایک جفر جامع کا مکمل ایک بہت بڑی کتاب بن جاتی ہے۔
اور اگر اس کو لکھنے بیٹھے آدمی تو کم سے کم اس کو سال 1.5 سال لگ جاتا ہے صرف کتاب لکھنے میں. تو مستحصلہ نکالنے کے، سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بعد میں، لیکن آج جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں. مستحصلہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا سوال جو ہے حاصل کرنا ہے کسی بات کا، تو اس میں مختلف طریقے سے جو ہے وہ سوال کو لکھا جاتا ہے. پھر اس کو مختلف قسم کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے اور آخر میں جا کے سوال کا جواب ملتا ہے. تو اس کو بہت مخفی رکھا گیا ہے اور بہت ہی پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس سے بہت ایسی ایسی باتیں پتہ چل جاتی انسان کو جو عام حالتوں میں نہیں ملتا. صرف صاحب کشف لوگ یا بہت ہی اس میں جو ماہر ہوتے ہیں وہی اس کو جانتے ہیں. اور یہ کیونکہ عام عوام کے لیے جفر جامہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. اور اس کے جو سوالوں کے جواب میں ہوتے ہیں وہ 100% درست ہوتے ہیں. یہ ایک مختصر تعارف ہے علم المستحصلہ کا. اور دوسرا جو تعلق ہے اسی جفر کا، اس کو کہتے ہیں علم الآثار. اس میں عملیات کو بنایا جاتا ہے، میں اعظم کو نکالا جاتا ہے، موکلات کے نام جو ہے وہ استخراج کیے جاتے ہیں یعنی کہ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے کام لیا جاتا ہے. تو بہت ہی تیز ترین عملیات میں سے یہ ایک شاخ ہے عملیات کی، علم الآثار. اور اس سے جو موکلات نکالے جاتے ہیں اور کسی انسان کا جو ہے وہ اس میں اعظم نکالا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی بہت ساری شاخیں ہیں، اس کے ازمار بنائے جاتے ہیں اس سے، اور اس سے یعنی کہ بہت لامحدود علم ہے یہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی رزق کی تلاش میں تو اس کو ایسا نکال کے دیا جاتا ہے اس کے نام سے جس کا جب وہ ورد کرے گا تو اللہ جو ہے اس کو اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے مالا مال کر دے گا. اس کے علاوہ کوئی اور اس کے دنیاوی مقاصد ہیں تو اس کو پھر باقاعدہ عزیمت بنا کے دی جاتی ہے اور وہ اس کا ورد کرتا ہے. تو مشکل سے 1 ہفتہ لگتا ہے اور تیسرے چوتھے دن ہی اس کے آثار شروع ہو جاتے ہیں. اور کسی بھی قسم کا کام ہو، محبت کا ہو، عداوت کا ہو، لیکن جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جائز علم ہوتا ہے اور جائز ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. تو عزیمتیں بنانے کے لیے، اس میں اعظم نکالنے کے لیے دو جو زیادہ ابجد استعمال کی جاتی ہیں وہ ابجد شمسی اور ابجد قمری ہوتی ہے. اور زیادہ تر عاملین جو ہیں وہ ابجد قمری کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں رجت کا خوف نہیں ہوتا ہے. اور اگر بالفرض کوئی کام میں کسی قسم کی بد احتیاطی ہو جاتی ہے تو رجت نہیں ہوتی ہے. لیکن ابجد شمسی میں اگر کوئی کسی قسم کی بد احتیاطی ہو جاتی ہے تو اس میں رجت کا خوف ہوتا ہے. تو یہ عملیات کی
کے سلسلے میں بہت ہی طاقتور علم ہوتا ہے، اور لوگ اپنے سینوں میں چھپا کے قبروں میں لے جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا پر تاثیر علم ہوتا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہوتی. لیکن مقصد جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے، اور جائز مقصد ہوگا تو یہ اس جو ہے وہ گولی کی طرح کام کرتا ہے، اور اتنی تیزی سے اس کے اثرات جاری ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر دلچسپی دکھائی ہے آپ نے، تو اس کے بارے میں بہت ساری تفصیل جو ہے وہ میں بتاؤں گا. فی الحال یہ مختصر سا تعارف میں بتا رہا ہوں آپ کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر اس میں اعظم آپ نے نکلوانا چاہتے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ اپنا اور اپنی والدہ کا نام بھیج کے اپنے نام کا اسم اعظم نکلوا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے اور اس سلسلے میں آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ کوئی میرا فلاں کام جو جائز ہونا چاہیے بالکل، کیونکہ یہ نورانی علم سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو جائز کام ہوگا اور اس کی عزیمت بنا کے دی جائے گی اس کام کی. تو جب آدمی اس کو ورد کرے گا تو حیرت انگیز طور پہ اتنی تیزی سے کام ہوگا کہ آپ اس کی تاثیر دیکھ کے، اس علم کی تاثیر دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے. یہ بہت لامحدود علم ہے، اور اس میں حروف سے بھی کام لیا جاتا ہے. حروف کے ازمار بنائے جاتے ہیں، اس کے ازمار ہوتے ہیں. تو اتنا زیادہ علم ہے کہ اگر اس کو میں 10 سال 20 سال 30 سال بھی آپ کو تعلیم کرتا رہوں تو یہ علم ختم نہیں ہوگا. اس میں اتنی شاخیں ہیں اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اتنا سمندر ہے، یہ ایک طرح سے علم کا ایک سمندر ہے. تو یہ مختصر تعارف ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس میں اعظم نکالے اور یا اپنے مقصد کی جو ہے وہ عزیمت بنائے، تو وہ سارا علم جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اگر آپ نے دلچسپی دکھائی تو میں آپ کو یہ علم تعلیم کرتا رہوں گا. تو دونوں جعفر کی دونوں شاخوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو زیادہ مشہور ہیں: علم الجعفر، علم الاثار اور علم الاخبار. علم الاخبار کا میں نے بتا دیا ہے آپ کو کہ وہ اس سے جب سوالوں کے سب جواب حاصل کیے جاتے ہیں، اور جو اس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مستثلا کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سوال کا جواب جو ہے مختلف پروسیس سے ہو کر اس کا جواب جو ہے وہ 100% آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو یہ تقریباً جتنا بھی ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں یہ علم موجود ہے، اور لوگ اس کو سینوں میں دبائے پہ جو ہے وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ یہ بہت تیز ترین علم ہوتا ہے. اور نورانی علم تو سبھی بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ علم جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. اور اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ بالکل ننگی تلوار کی طرح کام کرتا ہے، اور اتنا پر تاثیر اور اتنی تیزی سے اثر کرتا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے.
تو باقی اور دوسرے عملیات جو ہوتے ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہوتی ہیں، اور وہ ان کے بھی موکلات بنائے جاتے ہیں، اس میں الہی کے بھی موکلات بنائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف صورتوں کے اور ان کی دعوت ہوتی ہیں، ان کی زکاتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی. اسی طرح ہر اس میں الہی کی مختلف زکاتیں ہوتی ہیں، جو کوئی 6 مہینے کی ہوتی ہے، کوئی 2 سال کی ہوتی ہے، کوئی 10 سال کی ہوتی ہے، کوئی جتنی مقصد یہ کہ بہت وسیع علم ہے، اور یہ بھی ایک نورانی علم میں سے بہت ہی طاقتور علم مانا جاتا ہے. یہ اسی سے موکلات کے نام بنائے جاتے ہیں، اور اسی سے جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ عمل بنایا جا سکتا ہے. کسی بھی مقصد، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس علم الاثار سے اس موکل کو بنا سکتے ہیں، اس کی عزیمت تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس سے جب کام لیں گے تو آپ اس کی تاثیر دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اور بہت ہی آپ کو معلوم چلے گا کہ نورانی علم میں بھی کس قدر تیز ترین جو ہے وہ علم موجود ہے. اور لوگ جو ہے ظاہر نہیں کرتے ہیں، لیکن کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ علم سیکھیں اور صحیح علم ان تک پہنچے. اور باقی تو زیادہ تر چینل یہی ہیں کہ فلاں آیت پڑھ لو، فلاں اس طرح کر لو، فلاں اس طرح کر لو. وہ سب اپنی جگہ ہے، اللہ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ عمل جو ہے جس کو ایک طریقے سے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس علم میں جو بالکل کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی مقصد کی عزیمت بنا کے اس کو ورد کرتے ہیں، اور ان کا کام جو ہے وہ بالکل تیر کی طرح کام کرتا ہے. تو یہ مختصر سا تعارف تھا علم الجفر کے بارے میں. اور کوئی بات پوچھنی ہو آپ کو اس علم سے متعلق، تو آپ کمنٹ باکس میں واٹس ایپ پہ آپ پوچھ سکتے ہیں. فی الحال میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو واٹس ایپ پہ کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.